ملا عبدالسلام ضعیف کی کتاب طالبان کے ساتھ میری زندگی مائی لائف ود طالبان سے تلخیص و ترجمہ شدہ باب، جو کہ 20 نومبر 2001 سے شروع ہوتا ہے، جبکہ کابل اور دوسرے بڑے شہر طالبان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور قندھار کی طرف امریکی پیش قدمی جاری تھی۔ وہ لکھتے ہیں، میں 20 نومبر 2001 کو قندھار سے اسلام آباد واپس آیا تو مجھے پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک باقاعدہ خط دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ امارات اسلامیہ افغانستان کو اب تسلیم نہیں کرتے ہیں، مگر اس کے سفیر یعنی مجھے پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے جب تک افغانستان میں ایمرجنسی کی صورتحال ختم نہیں ہو جاتی۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے فقرہ استعمال کیا تھا، ایک معقول وقت تک۔ مجھے پاکستانی حکومت کی طرف سے سختی سے حکم دیا گیا کہ میڈیا سے بات نہ کروں۔ انٹیلیجنس والے ہر جگہ میرا سایہ بن کر ساتھ رہنے لگے۔ ایک موٹر بائیک اور لینڈ کروزر ہر وقت میرے گھر کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور جب میں باہر جاتا تو میرا تعاقب کرتے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ مجھے ملنے آئے۔ میں پریشان تھا۔ میں نے سیاسی پناہ کے حصول کے لیے 4 ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور پاکستان کے سفارت خانوں کو درخواست بھیجی، لیکن کسی نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے برطانوی اور فرانسیسی سفیر سے بھی رابطہ کیا، مگر انہوں نے بھی جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین میں بھی خود کو رجسٹر کرانے گیا۔ انہوں نے مجھے کچھ کاغذات دیے جو کہ 1 مہینے تک کارآمد تھے، اور مجھے کوئی بھی مشکل پیش آنے کی صورت میں مدد کی یقین دہانی کرائی۔ ہم سب اس اصلاح کے باوجود مجھے بخوبی علم تھا کہ مجھے گرفتاری سے کہیں بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے مجھے قتل کر کے کسی دوسرے پر الزام دھر دینا مجھے کسی کے سپرد کرنے سے زیادہ آسان ہوگا۔ یہ پاکستان میں روزمرہ کا معاملہ ہے، اور مجھے اس میں شبہ تھا کہ حکام مجھے ایک ہڈی کی طرح امریکیوں کی طرف اچھال دیں گے۔ میں کہیں اور بھی جا سکتا تھا، مگر میری پاکستان میں موجودگی شمالی اتحاد کی جانب سے شمال میں قیدی بنائے جانے والے طالبان کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے ضروری تھی۔ جب سے میرے بین الاقوامی میڈیا اور پاکستان کے سامنے 700 علماء کے فتوے کا اعلان کیا تھا، میں مشرف کے پہلو میں ایک کانٹے کی طرح چبھنے لگا تھا۔ فتوے کا کچھ حصہ یہ تھا، جو بھی امریکیوں کی افغانستان پر حملے میں مدد کرتا ہے، یا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، یا کسی بھی دوسری طرح سے مدد کرتا ہے، ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ مبہو الدم قرار دیا جائے گا، یعنی ایسے شخص کو قتل کرنا غلط نہیں ہوگا۔ پریس کانفرنس میں ایک پاکستانی صحافی نے مجھ سے سوال کیا، پرویز مشرف پاکستان میں اہم ترین شخص ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے ہیں اور خفیہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ امریکیوں کی معلومات فراہم کر کے مدد کریں۔ کیا وہ اس شک کی زد میں آتے ہیں؟ یہ عمومی فتویٰ ہے، یہ کسی خاص شخص کو نشانہ نہیں بناتا ہے اور نہ ہی کسی کو مستثنیٰ قرار دیتا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ میں نے مزید کہا کہ آپ شریعت کو کسی خاص شخص کی خواہشات کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے، لوگوں کو فتوے کے مطابق تبدیل ہونا چاہیے۔ مجھے احساس ہوا کہ اس اعلان کے بعد ہر گزرتا دن میرے لیے پرخطر ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت تک قندھار پر امریکی قبضہ ہو چکا تھا اور طالبان قیادت نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ مجھے ہر لحظے اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا، لیکن میں جا نہیں سکتا تھا۔ اسی اثناء میں پاکستانی وزارت خارجہ سے اپنی سیاسی پناہ کی درخواست پر پیش رفت کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ کرتا رہا۔ تاہم اس پر کام کر رہے ہیں، پریشان مت ہوں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ مجھے بتاتے تھے۔ شاید وہ پہلے ہی سے امریکیوں سے میری قیمت طے کرنے میں مصروف تھے۔ یہ نئے سال کا دوسرا دن تھا۔ پاکستان نے بھی 2002 کی آمد کا جشن منایا تھا، اور میں گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھا۔ اچانک میرا محافظ نمودار ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ پاکستانی افسران دروازے پر موجود ہے اور مجھے ملنے کے خواہاں ہیں۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا، جو کہ میرے گھر پر میٹنگ کے لیے ایک غیر معمولی وقت تھا۔ میں چھوٹے مہمان خانے کی طرف گیا۔ کمرے میں 3 افراد موجود تھے۔ انہوں نے خود کو متعارف کروایا۔ ایک گلزار نامی پشتون تھا، جبکہ دوسرے 2 اردو بول رہے تھے۔ تہنیتی کلمات کے تبادلے کے بعد ہم اکٹھے بیٹھ گئے، اور میں نے ان کے اتنے رات کے آنے کا مقصد بیان کرنے کا انتظار کرتے ہوئے انہیں چائے پیش کی۔ پشتون غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ اور ڈراؤنا تھا، اس کے لب سوجے ہوئے تھے اور اس کی ناک اور پیٹ بڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ اسے جہنم سے کھینچ کر لایا گیا ہو۔ اس نے میری یا میرے گھر کی عزت کا رتی برابر بھی خیال نہیں کیا اور گستاخی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، عزت مآب، اب آپ عزت مآب نہیں رہے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، نہ ہی اس سے مذاکرات کر سکتا ہے۔ امریکہ آپ سے سوالات پوچھنا چاہتا ہے، اور ہم آپ کو اس کے حوالے کرنے آئے ہیں۔
پاکستان خود کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، دنیا کی واحد سپر پاور، لیکن دنیا کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ میں نے کہا ان قوانین کے تحت خواہ وہ اسلامی ہوں یا نہ، آپ مجھے کیسے امریکہ کو دے سکتے ہیں؟ میں نے کسی ایسے آئین کے بارے میں نہیں سنا کہ جو آپ کو ایسا کرنے کا حق دیتا ہو۔ آپ مجھے اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دے سکتے ہیں لیکن مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ جہنم سے آنے والے شخص نے اچانک کہا، نہ ہی اسلام اور نہ ہی کوئی دوسرا اصول یا قانون موجودہ صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس وقت صرف ہمارا مفاد اور پاکستان ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ گفتگو نے خرابی کا رخ اختیار کر لیا ہے۔ ہم سب، میں نے خود کو ٹھنڈا کیا اور انہیں کہا کہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، میرے پاس کوئی پناہ نہیں، روز قیامت خدا ہی فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے مجھے آدھی رات تک گھر میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کے بعد مجھے پشاور منتقل کر دیا جائے گا۔ امریکی تحقیقات کر رہے ہیں جن کے بعد مجھے رہا کر دیا جائے گا اور میں گھر واپس لوٹ سکتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس پاکستان کا 10 ماہ کا ویزا تھا۔ میرے پاس ایک سرکاری خط تھا جو کہ پاکستانی حکومت اور وزارت خارجہ کو بھیجا گیا تھا، جو کہ مجھے پاکستان میں امارات اسلامیہ افغانستان کے نمائندے کے طور پر شناخت دیتا تھا، جبکہ افغانستان کی مشکل صورتحال کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ میری تمام دستاویزات کے باوجود، بین الاقوامی قانون کے تحت مجھے حاصل تحفظ کے باوجود، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے خط کے باوجود جس میں لکھا تھا کہ حامل رکا ہزا کو اس کی نمائندگی کے رتبے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے، 3 گاڑیاں آدھی رات کو میرے دروازے پر آن کھڑی ہوئیں، تمام سڑکیں بند کر دی گئی تھیں اور وہاں محافظ تعینات کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ وہاں موجود صحافیوں کو بھی رسائی دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ لوگوں کو بتا سکوں کیا ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب میں باغیچے سے نکل کر گلی تک جا رہا تھا تو میرے بچے رونے لگے۔ جب میں رات کی تاریکی میں گلی میں چل رہا تھا، مجھے احساس ہوا کہ کوئی نہیں تھا جو کہ مجھے بچا سکتا، کوئی نہیں تھا جو کہ انہیں کچھ بھی کرنے سے روک پاتا۔ مجھے ان کی گاڑیوں میں سے ایک میں بٹھا دیا گیا۔ اس وقت بھی میں پاکستانی حکومت کا خود سے برتاؤ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر میں ان کا ہم عقیدہ بھائی تھا جس کا ان کے اس مذہبی جذبے پر کوئی اثر ہونا چاہیے تھا جس کے وہ پرچارک تھے۔ یہ میرے لیے ایک سخت احساس تھا، خاص طور پر اس وقت جب کہ مجھے لے جانے والے افراد قرآن پاک کا نام لینے کی جسارت کرتے تھے یا آپس میں تصور جہاد پر بات کرتے تھے۔ مجھے پچھلی سیٹ کے درمیان میں بٹھا دیا گیا۔ ISI کے افسر دکھائی دینے والے افراد میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ مجھے ان کے پاس ہتھیار دکھائی نہیں دیا، لیکن ہماری گاڑی ایک 3 کاروں کے قافلے کی شکل میں تھی جو کہ پشاور کی طرف رواں تھا۔ دوسری گاڑیوں میں مسلح افراد موجود تھے۔ ڈرائیور نے کسی گلوکارہ کی ٹیپ لگا دی جو کہ ساری رات چلتی رہی۔ یہ بات واضح تھی کہ اس کا مقصد محض مجھے برانگیختہ کرنا تھا۔ پشاور کے راستے میں نے ان سے گاڑی روکنے کا کہا تاکہ میں فجر کی نماز ادا کر سکوں، مگر انہوں نے مجھے پشاور پہنچنے تک انتظار کرنے کا کہا۔ میں ان سے بار بار کہتا رہا مگر انہوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی اور میری درخواستوں کو نظر انداز کرتے رہے۔